بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ انسان اپنی زندگی میں بہت کوشش کرتا ہے اپنے ہر آنے والے دن کو بہتر بنانے کی، کہ جو میرا دن گزر گیا ہے آنے والا دن اس سے بہتر ہو، لیکن دنیاوی حساب سے۔ اور انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ جتنی کامیاب یا ناکام میری زندگی ہے، میری آنے والی جو نسل ہے، میرے بچے ہیں، وہ بہتر زندگی گزارے، اور ان کے لیے انسان سر توڑ کوششیں بھی کرتا ہے، اور زندگی کی ہر آرائش، سہولت، آرام ان کو میسر کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو انسان اتنا لالچی ہو جاتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں کہ جو ہم آج کر رہے ہیں، کیا یہ آخرت میں ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا یا کتنا فائدہ مند ہوگا۔ یہ صرف دنیا کی زندگی کے پیچھے اپنی آخرت کو جو بھلا بیٹھتے ہیں۔ تو یقیناً انسان میں اللہ پاک نے خواہش رکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک نے راستے بھی تو بتائے ہیں، حلال اور حرام، صحیح اور غلط۔ تو یہ ساری چیزیں تو خود دیکھنی پڑتی ہیں نا انسان کو۔ صرف دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کی ناراضگی، تو اس کا نتیجہ پھر آج ہم بھگت رہے ہیں۔ کو جتنی آفتیں، مصیبتیں ہمارے ملک پر، ہم پر آئی ہوئی ہیں، یہ اللہ پاک تو اپنے بندے کے ساتھ ناانصافی کر ہی نہیں سکتا۔ یقیناً انسان ہی ظالم ہوتا ہے۔ کوئی اچھی کالونی کو بنے نا نئی، تو کوشش ہوتی ہے انسان کی کہ جو اچھی لوکیشن میں جو پلاٹ آئے، جو آنے والے وقت میں مجھے فائدہ دے سکے، اچھا پروفٹ دے سکے، تو انسان سر توڑ کوشش کر کے وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ اور یہ ابھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کے نصیب میں پروفٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ سب سے بڑی چیز ہے، انسان کی زندگی کا تو ایک منٹ کا بھروسہ نہیں ہے، اس پہ قائم نہیں رہتے نا ہم لوگ۔ اور جیسے ہم اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تو اس سے ہماری آخرت تو بہتر ہونی ہے، لیکن اس کی برکت سے اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر کرے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آج آپ کو ایسا ایک کلمہ بتاتا ہوں، ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو پڑھنے میں انتہائی آسان ہے، اور اس کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ یہ دنیا میں بھی بہت فائدہ، رزق میں برکت، ہر کام میں انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی، دن بدن بہتری آئے گی، اور آخرت کے لیے یہ انویسٹمنٹ ہے۔ آج بیج لو، انشاءاللہ تعالی آخرت میں کاٹو گے اور دنیا میں بھی کاٹو گے۔ اعمال کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح المسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو روزانہ 100 بار پڑھ لے گا، تو اعمال کے اعتبار سے کوئی شخص اس سے بڑا نہیں ہو سکتا، سوائے اس انسان کے جو 100 سے زیادہ بار پڑھے۔ اوہو کیا بات ہے۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جو ایک بار بھی پڑھ لینا یہ کلمہ، تو اس کو 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ کلمہ صبح کے وقت پڑھ لے ایک بار، تو وہ شام تک اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے۔ جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کلمہ، یہ اپنی زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ تعالی زندگی اور آخرت میں دونوں میں برکتیں، اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوگی۔ اتنا زبردست کلمہ ہے۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ اپنی زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ تعالی اس کلمے کی برکت سے دنیا میں بھی سکون ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ پاک بہت اجر دے گا اس کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی زندگیوں میں، ہم سب کی زندگیوں میں اللہ پاک برکت ڈالے، اور اللہ پاک ہمیں نمازی بنائے، صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔